اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا تو آپ نے سنا کہ ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنی کھڑکی کھول سکتے تھے، اپنا دروازہ کھول سکتے تھے۔ اس سے یہ بھی اشارہ نکلا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب، لہذا حضور کے بعد خلافت کے حقدار آپ ہیں۔ اور مطلب یہ ایک ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو آپ کی خلافت کی تائید کرتی ہے، حضور کے بعد خلافت کے حقدار آپ ہیں۔ جیسے آپ امام بننا بھی یہ آپ کو نصیب، اس میں کوئی شریک نہیں، صرف آپ امام، تو یہ بھی۔ اور پھر یہ الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابوبکر کا ہے۔ اچھا اب احسان بھی دیکھیں، حالانکہ احسان جو ہے یہ آپ نے اس احسان کا ازراہ شفقت اور ازراہ عنایت اعتراف فرمایا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور ہی کا احسان ہے پوری دنیا پہ، حضور پہ احسان کون کرے؟ ابوبکر جو کچھ بھی بنے وہ حضور ہی کی وجہ سے بنے، آپ ہی پہ ایمان لانے کے صدقے میں بنے، تو اس لیے اصل احسان تو حضور کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ تو احسان تو یہ ہے کہ حضور تشریف لائے اور آپ نے یہ دین اور یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں جنت کا اہل بنایا، تو اس لیے حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن حضور نے اپریشیٹ کیا یہ حسن اخلاق، آپ کا خلق عظیم، اور پھر آپ کی طرف سے شفقت و عنایت اور حوصلہ افزائی، اور حضرت ابوبکر کے مقام مرتبے کا اظہار کہ ہم پر لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا، احسان کیا اور کوئی ہمارے کام آیا تو ابوبکر ہے۔ اور ایک حدیث میں دوسری جگہ فرمایا کہ جس کا ہم پر کوئی احسان تھا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دنیا میں اتارا ہی نہیں جا سکتا، ان کے احسان کا بدلہ قیامت میں ہی اترے گا۔ کیا بات ہے! اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں۔ اس لیے آپ انبیاء کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، انبیاء کے بعد، یہ ہمارے خطبوں میں بھی شامل ہے۔ تو اب جو آج کل جو فتنہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اپنی طرف سے یہ عقیدہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں کہ جی حضرت علی سب سے افضل ہیں، اور اس طرح اہل بیت کے حوالے سے وہ بات کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہ ہیں، صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہیں اور امت کے بھی خلاف ہیں۔ پوری امت اہل سنت و جماعت جو اہل حق ہیں، اہل سنت، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس بات پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مطلب اس پہ کنسنسس ہے بہت زبردست قسم کا، اور قرآن و حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ ان کے حوالے سے قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو یہ فضیلت خلافت کی ترتیب سے ہے، جیسے خلافت میں اول ہے، جو اول ہے وہ فضیلت میں بھی اول ہے۔ تو اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں وہ گمراہ ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرے اور ان کی خلافت کا انکار کرے تو وہ تو پھر بہت سنگین ہے مسئلہ، اس کے تو دین سے ٹکرا رہا ہے پورا پورا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ قرآن کے انکار کرنے والا ہوگا، کیونکہ قرآن نے انہوں کو صحابی قرار دیا اپنے لفظوں کے ساتھ۔ ویسے تو صحابہ سب صحابہ ہیں، مگر قرآن کے لفظوں میں جن کی صحابیت آئی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو براہ راست قرآن سے ٹکرانا، دین سے ٹکرانا یہ خطرناک عمل ہے۔ اس لیے دوستو ان معاملات میں ان کو جذباتی انداز سے مت دیکھیں، یہ محبتیں میرے اور آپ کے جذبات کے اوپر مرتب نہیں ہوں گی۔ ہمیں ان محبتوں میں گائیڈ کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کون، سب سے پہلے کون، یہ نہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے صاحب ان کو نہیں، ان کو ہونا چاہیے، ہم جی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا اچھی بات ہے، بے شک سب کو چاہنا چاہیے، اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اب ایک شخص یہ کہے ہم اہل بیت کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہوں، بس
یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی مرضی سے چاہ رہے ہیں اہل بیت کو؟ نہیں، اہل بیت اطہار یا مولا علی رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام، ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کا عطیہ ہے. جیسے خدا اور خدا کے رسول نے ہمیں دیا ہے ویسے ہی اختیار کرنا پڑے گا. تو اب یہ تھوڑی، اب بعض لوگ دیکھیں نا کہاں تک چلے گئے. اگر اس طرح لوگوں کو محبت کے معاملات میں آزادی دے دی جائے تو اب کچھ لوگ یہاں تک چلے گئے کہ انہیں علی کا مقام نبی کے مقام کے برابر لگتا ہے نہیں ایسا؟ انہیں علی کا مقام نبی کے مقام کے برابر لگتا ہے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جناب کہ جنہیں علی خدا معلوم دیتا ہے، علی خدا کے برابر معلوم دیتے ہیں، وہ بھی ہیں. یہ جو شام میں نصیری فرقہ ہے ملک شام میں، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ علی خدا ہیں، خدا کے برابر ہیں. بتائیے باپ، یہ ہیں اب محبتیں جو اپنی اندر نفس سے پھوٹی ہیں، اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہیں. محبتوں کا بھی اصول ہے. قرآن و حدیث ہمیں محبت یہ بھی بتاتا ہے کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں. اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو اور کس طرح کرو یہ بھی بتایا، کتنی کرو یہ بھی بتایا. اس کی بھی حدود ہیں. یہ نہیں کہ کفار اللہ کے دشمن ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے تو لے جا کے تلوار سب کو مارنا شروع کر دیں. منع ہے نا، نفرت کا یہ مطلب نہیں. اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ، جب اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوبوں سے محبت کرو تو یہ بھی بتایا کتنی محبت، کیسی محبت، کس سے کتنی، کہاں تک. تو جو ولی ہے وہ ولی رہے گا، جو صحابی ہے وہ صحابی رہے گا، اور جو نبی ہے وہ نبی رہے گا. اس طرح ہم ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں کر سکتے کسی کو. تو اس لیے لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں بہت مبالغہ اور غلو کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. اب وہ چاہے اپنے آپ کو سنی کہلوائیں یا شیعہ، جو غلو کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں. ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا. جی ہاں، آپ بھی دکان کے اندر کیا یہ دیکھتے ہیں، اوپر کیا لکھا ہوا یہ نہیں دیکھتے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ تازہ دودھ ملے گا اور اندر بک رہا ہے باسی دودھ، خراب دودھ، تو کیا لیں گے؟ نہیں. تو اگر اوپر کسی نے لکھا ہوا ہے میں اہل سنت و جماعت سن لی اور اندر وہ بات کر رہا ہے یہ والی، تو سنی نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے. اس نے سنیت کا بورڈ لگایا ہوا ہے اور پیچھے جو چیز وہ دے رہا ہے وہ سنیت کی چیز نہیں ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ محترم ہیں، تمام اہل بیت محترم، اور اہل بیت بھی اصل میں اہل صحابہ ہی ہیں. اہل بیت اطہار بھی صحابہ ہی ہیں. تو یہ سب محترم ہیں. جس کی جو خصوصیت ہے وہ بھی محترم ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور کسی صحابی کے بارے میں ہمیں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کسی سے نفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں. سب سے محبت اور سب کو اہمیت دینی پڑے گی، اور پھر جس کی جتنی فضیلت ہے اس کے لیے ماننا پڑے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو یہ جوش مارتی ہے نا ہماری نفسانی محبت کہ بھئی حضرت امیر معاویہ سے تو ہم نہیں متفق ہوں گے کیونکہ ہمیں تو علی سے محبت ہے، ہمیں تو اہل بیت سے، تو امیر معاویہ کو تو ہم نہیں مانیں گے. یہ بھی گمراہی ہے. یہ پھر وہ ذات پات آ گیا، ذات پات کا مسئلہ آ گیا. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. ان کا جو اختلاف تھا وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا جو ان کے درمیان ہوا، اور اس میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم فیصلے کریں. اللہ بڑا بزرگ ہے، وہ جانتا ہے دلوں کا حال. ان کو ان کے دلوں کے مطابق اجر مل گیا. ہمیں صرف احترام کرنا ہے. صحابی صحابی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کوئی اگر غلط لفظ نکالے منہ سے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. چاہے اس نے بورڈ لگایا ہوا اہل سنت، خارج ہے، اس کا تعلق نہیں ہے اہل سنت سے. جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یا کسی بھی صحابی رسول کو برا بھلا کہتا ہے، غلط کہتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، بالکل نہیں ہوگا. تو یہ حب علی میں بغض معاویہ محاورے میں تو بہت مشہور ہے، حقیقت میں اس پہ عمل کرنا گمراہی ہے. حب علی میں بغض معاویہ یہ ویسے گمراہی ہے، محاورے کے طور پہ باہر یہ جانا جاتا ہے.
حقیقت میں اس پر عمل کرنا گمراہی ہے، بغض نہیں رکھ سکتے. تمام صحابہ ہمارے محبوب ہیں، اور کسی کی فضیلت کسی پر زیادہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان گمراہیوں سے بچیں. سوشل میڈیا پہ آج کل بہت خرافات اور بکواسات ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ لوگ کہنے بیٹھ جاتے، تو یہ بہت گمراہی والی چیزیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کو پہلے وہ کیا، اس نے ریجیکٹ کیا، پھر ان کے والد پہ پہنچ گیا حضرت ابو سفیان پہ، پھر ان کی والدہ پہ پہنچ گیا حضرت ہند پہ، پھر پورے خاندان پہ پہنچ گئے. جو صحابہ جو بھی ہوئے ان سب پہ پہنچ گئے، اور پورے خاندان کو انہوں نے نعوذ باللہ مطعون کرنا شروع کر دیا، اور ان کو عیب لگانا شروع کر دیا، اور ان کے اسلام اور دین ایمان اور ان کے اخلاص پہ بحث کرنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان کی، حضور نے ان کو قریب کیا، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات انجام دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ان پہ اعتماد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے وہ. یہ کیسی بات ہے؟ یہ پورا اسلام جاتا ہے، پھر آپ کا سب جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیوں اعتماد کیا. اور پھر دیکھیں ان عقل کے اندھوں کو، یہ قیامت کے دن اہل بیت کے ہاتھوں ٹھکرائے جائیں گے، جو آج اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں. انہیں اہل بیت سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی. تو جب انہوں نے صلح کی تو تمہیں اب حضرت علی سے کیا ملے گا جب تم امیر معاویہ کو گالی دو گے؟ اور ایسے ہی ان کے بیٹے لختے جگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے صلح کی اور سارا اختلاف ختم کر دیا. اور حضور نے بہت پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا. تو جن کے ہاتھوں صلح ہو رہی ہے، جو باقاعدہ مل رہے ہیں، دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، محبتیں قائم ہو گئی. تو دلوں میں محبتیں تو پہلے بھی تھی، پھر ان کا اعلان ہو گیا اور آنا جانا ہو گیا، ہدایہ تحفے طائف سب آنے لگے اور قبول کیے. جب یہ سب کچھ وہاں ہو چکا تو آج کیسے کسی کو نظر آ رہی ہے یہ غیرت، اور کوئی کیوں خامخواہ جذباتی ہو رہا ہے کہ جی ہم تو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ تو حضرت علی کے مقابلے میں آئے اور اہل بیت سے ان کا اختلاف ہوا. یہ ہماری جہالت ہے، یہ گمراہی ہے. ایسے لوگوں کو اہل بیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ اکابر کے بارے میں ایسی بات کرنا بہت بڑی گستاخی بے ادبی ہے. ایک حدیث بخاری کی، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، ولی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی سے عداوت، اعلان جنگ. صحابی سے عداوت، کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا. صحابی کی دشمنی یا ان کی گستاخی کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا. تو خدا کے یہاں سے ان کو کیسے مطلب کوئی اجر مل سکتا ہے ان حرکتوں کا؟ بلکہ یہ تو باعث عذاب ہیں ایسی باتیں، اور اس میں تو سراسر شر ہی شر ہے، گمراہی ہے. اور اہل سنت کا یہ موقف ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے.